बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत, पार्लियामेंट तो वैसी मफलूज है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट की अहमियत तो वैसी ख़त्म कराने की कोशिश की जा चुकी है, बल्कि काफ़ी हद तक पार्लियामेंट तो गरीब लोगों पर जुल्म के लिए रह गई है अब, कि वहाँ पर गरीब आवाम पर टैक्सेस किस तरह लगाने हैं, इसके लिए कवानीन किस तरह पास होने हैं, और जो लोग जिनके खिलाफ मुकदमात हैं तो उन्हें किस तरह रिलीफ देना है, नेब को किस तरह मफलूज करना है। इस काम के लिए तो पार्लियामेंट है, लेकिन पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ देना, पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करना, बेरोज़गारी का खात्मा करना, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम करना, तो पार्लियामेंट में इन चीज़ों पर कभी गुफ्तगू, कभी डिबेट नहीं होती। कभी इस तरह हमने नहीं सुना कि इस तरह का इजलास पार्लियामेंट में हुआ हो, कुछ दिन चला हो, कि जिसका एजेंडा सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान से महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का खात्मा कैसे किया जाए। अरकान पार्लियामेंट इसके लिए तजावीज़ दे, हुकूमत संजीदगी से सुने और इसके लिए कोई लाएमल तय करे। यानी पार्लियामेंट इन चीज़ों के लिए, अब पार्लियामेंट का काम, ये चीज़ें उनके खाते में ही नहीं है। इसलिए अब जो काम पार्लियामेंट में होना चाहिए था वो या सड़कों पर होता है या अदालतों में होता है। सियासतदानों ने खुद ही पार्लियामेंट को बेतौकीर किया हुआ है। पाकिस्तान के अक्सर सियासतदानों के केसेस जो हैं इस वक्त अदालतों में है। इमरान खान के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है, गुज़श्ता रोज़ अदालत ने उनकी अबूरी जमानत खारिज कर दी थी, तो इमरान खान के वकला ने न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट से भी हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गुज़श्ता रोज़ काफ़ी देर तक चलता रहा। अदालत का यही इस्तिदलाल था कि इमरान खान खुद पेश हो, लेकिन इमरान खान के वकला इस पर कोई राय देने से कासर रहे, मामला लटकता रहा। और अदालत ने यहाँ तक कहा कि जब तक आप ये जमानत नहीं देंगे, गारंटी नहीं देंगे कि इमरान खान ने जुमेरात के रोज़ पेश होना है, तो हम ये समाअत मुलतवी नहीं करेंगे। बहरहाल अदालत ने बाद में समाअत मुलतवी की और जुमेरात के रोज़ दोबारा ये मामला अदालत में ज़ेर बहस आया। इमरान खान के वकलान ने अदालत में ये मौक़िफ़ पहले इख्तियार किया कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल चुका है, इसलिए हम अपनी ये दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने इमरान खान के वकला का ये मौक़िफ़ मुस्तरद किया और ये इस्तिदलाल पेश किया कि इमरान खान की जानिब से जो दरख्वास्त आई है और जो बयान-ए-इल्फ़ी आया है उस पर अलग अलग दस्तखत है। उन्होंने कहा कि ये जेली दस्तखत किए गए हैं। अब जेली दस्तखत इनमें से कौन सा है, तो अदालत ने कहा कि अब जो है ये केस जो है हम मुद्दती अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाद में वकला ने 6:30 बजे तक टाइम लिया, यानी काफ़ी टाइम दिया गया इमरान खान को, लेकिन इमरान खान 6:30 बजे भी पेश नहीं हुए। और अब उन्हें 19 फरवरी को अदालत में पेश होने का, दिन 2 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि आईजी इमरान खान के वकला की टीम से मिलें, उनसे मुलाकात करें और इमरान खान की हिफाजत यकीनी बनाएं, क्योंकि इमरान खान के वकला का ये भी इस्तिदलाल था कि इमरान खान की ज़िंदगी को इस वक्त शदीद ख़तरात हैं, इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते। जिस पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि आईजी जो है उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं। इमरान खान जो है 19 फरवरी को दिन 2 बजे अदालत में ज़रूर हाजिर हों, और इस हाजिरी का मकसद, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि उनके दस्तखत मुख्तलिफ हैं, कि दरख्वास्त पर अलग दस्तखत हैं और साथ उनके बयान-ए-इल्फ़ी पर अलग दस्तखत हैं। इसी मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें तलब किया है, और यकीनन इमरान खान पेश होंगे तो ये मामला सुलझेगा या उलझेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर फिर भी इमरान खान पेश नहीं होंगे तो इमरान खान पर तौहीन अदालत लग सकता है, ये बात यकीनी है। दूसरी तरफ ये जो दस्तखतों वाला मामला है, इसमें भी अगर जेली दस्तखत पकड़ा गया, जेली दस्तखत साबित हो गया, तो मुमकिन है कि जिसने जेली दस्तखत किया हो उसको सजा मिल जाए। इमरान खान तो इसमें बच जाएंगे। बहरहाल जिसने ये जेली दस्तखत किया है यकीनन उसको सरजन सजा जरूर मिलनी है। इस बात के भी काफी इम्कानात है, क्योंकि 2 दिन तक अदालत में ये मामला ज़ेर बहस रहा और जुमेरात के रोज फिर ये जेली दस्तखतों वाला मामला सामने आया, तो अब अदालत इस हवाले से जरूर कोई ना कोई हुक्म सादर करेगी। तो अब 19 तारीख को जब इमरान खान पेश होंगे और उनके दस्तखतों की तस्दीक होगी, दोनों दस्तखतों में कौन सा दस्तखत सही है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है, तो उसके बाद अदालत की जानिब से कोई हुक्म जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक और केस में भी इमरान खान की जानिब से हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। उस केस की समाअत भी लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की, लेकिन इमरान खान उस केस में भी खुद ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने उनकी हिफाजती जमानत की वो दरख्वास्त जो थी वो भी खारिज कर दी। दूसरी तरफ जो साबिक वफाकी वजीर हैं, इमरान खान के करीबी साथी हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जमानत भी जुमेरात के रोज़ अदालत ने मंजूर कर ली है। शेख रशीद जो हैं अब अडियाला जेल से रिहा हो गए हैं
اور رہائی کے بعد بھی انہوں نے ایک دعاندار خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایوب خان سے لے کر نواز شریف تک انہوں نے کہا کہ سب کو ہم نے نکالا ہے، شہباز شریف کس کھیت کی مولی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، میں آدھا سامان جو ہے وہ جیل میں چھوڑ کر آیا ہوں اور اگر آپ ہمیں جیل بھجوائیں گے تو ہم دوبارہ بھی جیل جانے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ بہرحال شیخ رشید کا مخصوص انداز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری پر یہ سنگین الزام لگایا ہے۔ یقیناً یہ بڑا الزام ہے کہ وہ عمران خان کی قتل کی سازش کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے کالعدم تنظیم کے 2 بندوں کو اس حوالے سے پیسے بھی دیے ہیں۔ عمران خان نے تو پھر اضافہ میں یہ بھی کہا کہ ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ اب اس معاملے کے ثبوت تو سامنے آنے چاہیے، یہ ہم نے پہلے کہا تھا۔ الزام تراشیوں کی سیاست جو ہے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، خود پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے تو اب اس کا روکنا جو ہے، اب یہ سلسلہ کہاں جا کر روکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ پھر وجہ ہے کہ اکثر سیاستدان اس وقت عدالتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ الجھنے کا معاملہ یہی ہے کہ ایک نے دوسرے کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے، دوسرے نے تیسرے کے خلاف کیا ہے، لیکن بعد میں کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے جس کے خلاف الزام لگتے ہیں تو وہ عدالت جاتا ہے۔ بعد میں چونکہ سیاسی لوگ ہیں، آؤٹ آف دا کورٹ بھی یہ چیزیں سیٹلمنٹ وہ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زبانیں کنٹرول میں ہوتی نہیں ہیں اس لیے ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اس سے وہ چکتے نہیں ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے کافی عرصے سے لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں جمعرات کے روز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ پنجاب میں عام انتخابات کے حوالے سے، پنجاب صوبائی اسمبلی کے جو عام انتخابات ہیں ان کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے بغیر کسی لگی لپٹی سپریم کورٹ میں بھی یہ 2 ٹوک موقف اختیار کیا کہ وہ ایسے حالات میں الیکشن نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب سیکورٹی کے لیے ہمیں آرمی کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ دستیاب نہیں ہے، ہمیں الیکشن کرانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو وفاقی حکومت فنڈ نہیں دے رہی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کا ماتحت عدلیہ جو ہے وہ ہمیں سٹاف نہیں دے رہا، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کیونکہ الیکشن میں آر اوز جو ہے وہ عدلیہ سے ہی لگنے ہوتے ہیں، تو عدلیہ جو ہے وہ بھی اس معاملے میں تعاون نہیں کر رہی۔ دوسرا انہوں نے جو سب سے بڑا بیان دیا وہ یہ کہا کہ گورنر پنجاب نے تو یہ انکار کیا ہے تاریخ انہوں نے دینی۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان تاریخ دے سکتے ہیں یا گورنر دے سکتے ہیں، تو گورنر نے انہوں نے کہا کہ انکار کیا ہے کہ میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا، میں نے نہ یہ اسمبلی توڑی ہے، نہ میں نے یہ اسمبلی برطرف کی ہے، نہ میں الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہوں۔ تو یہ کافی ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جمعے کے روز دوبارہ طلب کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اس معاملے پر دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ اس کو سپریم کورٹ سلجھائے گی، اس کو سیاستدان سلجھائیں گے۔ سیاستدان تو میرا خیال ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں اس وقت اتنی انڈرسٹینڈنگ، اس وقت کوئی اس طرح کے مثالی تعلق ہے نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے پر بیٹھ سکے، تو سپریم کورٹ نے ہی یہ معاملہ سلجھانا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں، یا سپریم کورٹ رائے دیتی ہے یا حکم دیتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب گورنر کو کیا حکم دیتی ہے، الیکشن کمشنر کو کیا حکم دیتی ہے، اور اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے لیے کون سے جواز نکالے جاتے ہیں، تو یہ بھی آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے۔ ہر چیز میں آئین دستور کی خلاف ورزی کرنا، ہر چیز کو بزور طاقت حل کرنا، ہر چیز کو عدالتوں کے ذریعے حل کرنا، یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ سیاستدان چونکہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں، اس لیے وہ فیصلے کر نہیں سکتے، فیصلے کرنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کے بم وہ غریب عوام پر گرا رہے ہیں تو ان کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہی نہیں، موجودہ حالات میں خاصا ناممکن ہے۔ اور ممکنات کی حد تک اگر بات کریں، اگر عمران خان جیل جاتا ہے، نائل ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے اس حکومت کے لیے، ڈی ایم کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے، لیکن بظاہر اس طرح لگتا نہیں ہے، اس طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا کوئی نتیجہ نکال لیں گے۔ عمران خان نے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو، ان سے سابق آرمی چیف کے خلاف کارروائی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کہ جاوید چودھری نے اس حوالے سے جو کالم لکھے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے ان کے بقول انہیں کہا ہے کہ کس طرح انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے یا اس حکومت کو، یعنی عمران خان کی حکومت کو بچانا ہے۔ اور دوسری جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا معاملہ ہے، اس معاملے پر بھی انہوں نے صدر مملکت
مملکت کو تفصیلی خط لکھا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ سابق آرمی چیف نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، اس لیے تحقیقات کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر عمران خان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ عمران خان ہی یہی کہتے رہے کہ میں نے بجٹ پاس کرنے کے لیے، میں نے فلانا بل پاس کرنے کے لیے، میں نے فلاں چیز پاس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، ایجنسیوں کو استعمال کیا، اور وزیر اعظم پھر انہوں نے کون سا ٹھیک کام کیا؟ انہوں نے بھی ان کو مداخلت کی باقاعدہ دعوت دی، انہوں نے بھی انہیں باقاعدہ مداخلت پر مجبور کیا، یا ان کے اس طرح مثالی تعلقات تھے کہ وہ عمران خان کے ہر حکم کو مانتے رہے اور ان کے لیے جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ بھی توڑتے رہے۔ تو اب اگر تحقیقات ہوں گی تو پھر جو ہے عمران خان کے خلاف بھی ہوں گی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھی ہوگی۔ پنڈورا باکس اگر کھل گیا تو شاید بہت سارے اور نام بھی اس میں آ جائیں۔ اس وقت چونکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جو قریبی ساتھی ہیں محمد خان بٹی، اس حوالے سے پرویز الہی کے ایک آئیڈیو لیک سامنے آئی ہے، جس میں جج کے حوالے سے، جس میں عدلیہ کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کے باتیں کی گئی ہیں، جس پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، بہت سارے سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ انہوں نے تو ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ فرح گوگی نے اب 3.5 سالوں میں زیادہ ڈالر باہر بھجوائے ہیں، زیادہ ڈالر باہر لے کر گئی ہیں، یا جو محمد خان بٹی ہیں وہ 3.5 مہینوں میں زیادہ ڈالر باہر لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی اگر پاکستان میں اس وقت قلت ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہیں فرح گوگی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ محمد خان بٹی اور اس طرح کے اور لوگ ہیں۔ یقیناً محمد خان بٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کے بہت قریبی ساتھی ہیں، مسلم لیگ کاف کے رکنی اسمبلی رہے ہیں۔ تو پرویز الہی کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے تو پرویز الہی نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، لیکن دوسری طرف پاکستان بار کونسل نے بھی اس پر شدید رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججز صاحبان کو اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں اگر سامنے آئے گی تو عدلیہ کا وقار متاثر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اب پرویز الہی یا محمد خان بٹی جو ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی ہے، کیونکہ پرویز الہی نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ آئیڈیو لیک میری ہے۔ عدلیہ کے اندر سے کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے حرکت میں آ سکتا ہے، یہ چیزیں بھی آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے طے ہوں گی اور سامنے آئیں گی۔ اب اس بات پر تو خاموش نہیں رہا جا سکتا، یقیناً ان چیزوں کو منطقی انجام تک تو کوئی نہ کوئی پہنچائے گا، اور یہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے تاکہ چیزیں شفاف ہوں، اور جو سوالات اٹھ رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں، جو سوالات خدشات ہیں، یہ بھی ختم ہو۔ یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہر چیز کی شفاف تحقیقات ہوں اور وہ تحقیقات جو ہیں وہ سامنے لے جائیں، عوام کو بھی ان سے آگاہ کیا جائے، اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کی چیزوں کا تدارک ممکن ہو سکے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین، جن کے خلاف ان کی آئیڈیو لیک پر باقاعدہ مقدمہ درج ہو چکا ہے، حکومت نے انہیں اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی ہے، اور انٹرپول کے ذریعے انہیں پاکستان لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئیڈیو لیکس کی اگر بات کریں تو یہ سلسلہ تو کافی پہلے سے چل رہا ہے، لیکن جب عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلنے کا، کیونکہ عمران خان نے پہلے یہ بیانیہ تیار کیا تھا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، لیکن اسی دوران ان کی ایک آئیڈیو لیک سامنے آئی جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور ساتھ ساتھ وزیر خارجہ محمود قریشی اور ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما تھے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ گفتگو بار ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح بیانیہ تیار کرنا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک اپنے اس آئیڈیو میں کہا تھا کہ کسی ملک کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی امریکہ کا نام لیا اور یہ آئیڈیو جو ہے یہ بھی لیک ہوئی۔ لیکن چونکہ عمران خان مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں اس وقت بھی اور اس وقت بھی، جب ان کی حکومت گرائی گئی تو ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا۔ ان کی مقبولیت کی وجہ حکومت کی ناکام پالیسیاں ہیں، حکومت کی ناکام معاشی پالیسیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے ان کو مقبولیت ملی۔ اور عمران خان کی جو بھی آئیڈیو ہوتی ہے، جو بھی ویڈیو آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جو بھی ہو لیکن کم از کم عمران خان کے دور میں مہنگائی کم تھی، ان کے دور میں زیادہ ہے۔ عمران خان ناتجربہ کار تھے، یہ تجربہ کار ہیں، تو یہ چیزیں تو ہونی تھی اور ہو رہی ہیں، اور اس کے ذمہ دار بھی یقیناً پی ڈی ایم کے کرتا دھرتا خود ہیں۔ انہیں کس نے کہا تھا؟ اگر وہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ اگر فوری انتخابات وہ کرا لیتے تو شاید اس صورتحال کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن چونکہ وہ اپنی نادانیوں یا حد سے زیادہ
खुद पर एतमाद की वजह से अब ऐसे गड़े में गिर चुके हैं जिससे उन्हें निकलना इस वक्त जो है वो खासा मुश्किल है। आइडियो लीग की मैं बात कर रहा था, इस आइडियो लीग के बाद एक और आइडियो लीग सामने आई। वो आई साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में पीटीआई की हुकूमतें थी और जब पीडीएम हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ डील करने जा रही थी, मुआहदा करने जा रही थी, इस दौरान शौकत तरीन ने खैबर पख्तूनख्वा के उस दौर के वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा, पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी, उनके साथ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में आईएमएफ के साथ हुकूमत पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसको सबूताज करने की कोशिश की गई। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ और अब जो है वो मंजर से गायब हो चुके हैं। बाद में इमरान खान की भी एक आइडियो लीक आई, बड़ी मुतनाज़ आई, बड़ी नाजेबा किस्म की आई, जो एक खातून एमएनए के साथ उनकी गुफ्तगू थी। उसके बाद अब जुमरात के रोज परवेज इलाही जो साबिक वजीर आला पंजाब है और साथ साथ वो स्पीकर पंजाबी असेंबली भी रह चुके हैं, तो उनकी जो आइडियो आई है तो उन्होंने भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस दौरान बहुत सारे और सियासतदानों की भी आइडियो आई है, लेकिन उनकी इतनी अहमियत नहीं है, चूंकि इमरान खान हो गए, शौकत तरीन हो गए, परवेज इलाही हो गए, वो चूंकि की पोस्टर पर रहे हैं, इसलिए उनकी आइडियोज, उनकी वीडियोज, उनकी गुफ्तगू, उनके ख्यालात, उनके बयानात, उनकी काफ़ी अहमियत है। और अगर उनके हवाले से कोई मुतनाज़ा चीज़ें सामने आएंगी तो यकीनन सवालात होंगे, सवालात उठेंगे और उन सवालात का उनसे जवाब लिया भी जाएगा और उन्हें जवाब देना भी पड़ेगा। आखिर में आपको बताते हैं कि साबिक DGSI जनरल फैज़ हमीद के भाई जो नायब तहसीलदार थे नजफ हमीद, उन्हें जुमरात के रोज जो है वो मुअत्तल किया गया है। जवाब ये पेश किया गया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। कमिश्नर रावलपिंडी ने उन्हें कमिश्नर हाउस में रिपोर्ट की हिदायत की है। तो इस मुअत्तली के पीछे असल क्या कहानी है ये तो जल्द सामने आ जाएगी। कुछ चीज़ें सामने आ भी चुकी हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब हालात बदलते हैं तो ख्यालात भी बदलते हैं, लोगों के तौर तरीके भी बदलते हैं। तो अब चूंकि जनरल फैज़ हमीद जो है ना वो DGSI रहे हैं ना वो कोर कमांडर रहे हैं, अब चूंकि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले चुके हैं, वैसे भी उन्होंने रिटायर होना था, लेकिन चूंकि वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उनका जो भाई है नजफ हमीद जो नायब तहसीलदार थे, उन्हें जो है जुमरात के रोज बाकायदा मुअत्तली का सामना करना पड़ा। और अब उनकी मुअत्तली की वजह से जो असल वजूहात हैं वो भी जल्द सामने आ जाएंगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।